بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ قرآن کریم کی سورہ نمل میں بیان ہوا ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کے درمیان ہونے والے ایمان افروز اور حیرت انگیز واقعات پر مشتمل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ عظیم نبی تھے جنہیں اللہ تعالی نے بے پناہ حکمت، دانائی اور ایک عظیم الشان بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ انہیں جنوں، انسانوں، پرندوں اور ہواؤں پر بھی قدرت حاصل تھی اور وہ تمام مخلوقات کی زبان سمجھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ناظرین کرام، ملکہ بلقیس قوم سبا کی حکمران تھی جو کہ موجودہ یمن کے علاقے میں واقع تھی۔ سبا ایک طاقتور سلطنت تھی جہاں بے پناہ دولت، خوبصورت عمارتیں اور ایک منظم نظام حکومت موجود تھا، لیکن ایک بڑی کمزوری یہ تھی کہ وہاں کے لوگ سورج کی پرستش کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے ناواقف تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک دن ہدہد پرندہ آیا جو کہ دور دراز علاقوں کی خبریں لے کر آتا تھا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ بلقیس اور اس کی قوم کے بارے میں بتایا کہ وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں اور شرک میں مبتلا ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ جان کر سخت افسوس ہوا اور انہوں نے ملکہ بلقیس کے لیے ایک خط تحریر کرایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط میں لکھا، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تم میرے پاس فرما بردار ہو کر حاضر ہو جاؤ اور اللہ کی عبادت کرو کیونکہ وہی حقیقی رب ہے۔ یہ خط ہدہد کے ذریعے ملکہ بلقیس تک پہنچایا گیا۔ جب ملکہ بلقیس نے یہ خط پڑھا تو وہ حیران رہ گئیں اور اپنے درباریوں سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہ صرف ایک عظیم بادشاہ ہیں بلکہ ایک نبی بھی ہیں اور ان سے جنگ کرنا دانش مندی نہیں ہوگی، لہٰذا اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نیت کو جانچنے کے لیے تحفے بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ ملکہ بلقیس نے قیمتی جواہرات، سونا، چاندی اور بیش قیمت تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں روانہ کیے تاکہ وہ انہیں قبول کر کے صلح کر لیں، لیکن جب یہ تحفے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا، کیا تم مجھے مال و دولت سے آزماؤ گے؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تم دے رہے ہو۔ اگر تم میرے حکم پر نہ چلے تو میں تم پر ایسا لشکر چڑھاؤں گا جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ یہ جواب سن کر ملکہ بلقیس کو یقین ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیاوی بادشاہ نہیں بلکہ ایک سچے نبی ہیں۔ چنانچہ اس نے خود حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ملکہ بلقیس ان کے دربار میں آ رہی ہے تو انہوں نے اپنی مجلس میں پوچھا، کون ہے جو مجھے ملکہ بلقیس کا تخت یہاں لے آئے اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس پہنچے؟ اس پر ایک طاقتور جن نے کہا، میں اس کا تخت آپ کے پاس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی مجلس برخاست کریں۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک خاص وزیر حضرت آصف بن برخیا جو کہ اللہ کے اسم اعظم کو جانتے تھے، انہوں نے کہا، میں پلک جھپکنے سے پہلے اس تخت کو آپ کے سامنے لے آؤں گا۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے
پلک جھپکنے سے پہلے ہی ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے موجود تھا۔ یہ ایک زبردست معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظمت کو ظاہر کرتا تھا۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو اس نے اپنے تخت کو دیکھا جو کچھ تبدیل کیا جا چکا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، کیا یہ تمہارا ہی تخت ہے؟ ملکہ بلقیس حیران رہ گئیں اور بولی، یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے میرا تخت تھا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنے عظیم الشان محل میں داخل ہونے کو کہا۔ محل کا فرش شفاف شیشے سے بنا ہوا تھا اور اس کے نیچے پانی بہہ رہا تھا۔ جب ملکہ بلقیس نے اس پر قدم رکھا تو اسے ایسا لگا جیسے وہ پانی میں چل رہی ہے، لہذا اس نے اپنا لباس اوپر اٹھایا تاکہ گیلا نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ پانی نہیں بلکہ شفاف شیشہ ہے۔ یہ دیکھ کر ملکہ بلقیس کا غرور خاک میں مل گیا اور وہ سمجھ گئیں کہ وہ ایک عظیم نبی کے سامنے کھڑی ہے۔ چنانچہ اس نے فوراً ایمان قبول کر لیا اور اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر لیا۔ ناظرین کرام، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دولت، شان و شوکت اور طاقت کے باوجود حقیقی کامیابی اللہ کی بندگی اور اس کے نبیوں کی اطاعت میں ہے۔ ملکہ بلقیس نے اپنی عقل مندی، سمجھداری اور سچائی کی تلاش کے ذریعے اللہ کی ہدایت کو قبول کیا اور ایک سچے دین کی پیروکار بن گئی۔ میرے پیارے ناظرین، اگر آپ کو یہ ایمان افروز اور تاریخی واقعہ پسند آیا ہو تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہمیں مزید ایسی دلچسپ اور ایمان افروز کہانیاں آپ تک پہنچانے کا موقع ملے۔ آپ کے قیمتی کمنٹس اور دعائیں ہمارے لیے بہت اہم ہیں، لہٰذا ہمیں اپنی رائے ضرور دیں تاکہ ہم مزید بہتر مواد پیش کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے اور آپ کے گھروں میں خوشحالی اور برکت نازل کرے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔